دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں. آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے. مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں. ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے. اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی. یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی. ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد، اور ہم دین کس کو مانتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، آؤ آپ کو بھی دکھاؤں، آپ بھی دیکھ لو. یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا جن کے دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے. ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ. سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ. سارے الحمدللہ کہتے ہیں. تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر. 100 مرتبہ سارے اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں ہیں. یہاں میلاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے، انڈین گانے نہیں ہیں، دھمالے نہیں ہیں، ڈانس نہیں ہے، نقلی داڑیاں نہیں ہیں. مسجد میں بیٹھ کر، اور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کا ذکر کر رہے. ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے. ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل، نئے کاموں کو داخل کر دیا. کہنے والوں نے کہا ابو عبدالرحمن، اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم تو تسبیح اور تحلیل کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے، اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے، اور میں ضمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی. اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا. کہا بھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا. ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے، یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے، ہمارے اوپر نیزے چلا رہے تھے. اگر یہ خوشی منانا، یہ جلسے جلوس، یہ بھنگڑے، یہ مسجدوں کو سجانا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ سبز جھنڈے، اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے،
تو اللہ کے لیے سوال کروں گا، کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، بدر و احد والے مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے؟ کیا جھنڈے لہراتے تھے؟ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے، اور ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے؟ اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ہی مان لی جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے، کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا، یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے، تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں، شریعت والوں کا محمد کریم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور، یہ بہترین ادوار تھے۔ کیا ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے، یہ بھنگڑے نہیں ڈلے، یہ مکہ مدینہ کے ماڈل، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے؟ چار پتھر رکھ کر، مصنوعی پہاڑی بنا کر، گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا، نکلی داڑیاں نہیں لگی، چمٹے نہیں بجے، گانوں کے رقص نہیں ہوئے، ڈھول، گانے، دھمال یہ نہیں ڈلی، تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟